ہلو، آج میں کہکشاؤں یعنی گلیکسیز اور سکل یعنی گریوٹی کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ارتھ ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اسے ہیلیوسینٹرک ماڈل کہا جاتا ہے اور نظام شمسی ہمارے لیے ایک بہت بڑی خلا ہے جس میں وہ تمام جگہیں شامل ہیں جہاں انسان یا ہمارے روبوٹس کبھی گئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کائناتی لحاظ سے یہ کافی چھوٹا ہے، یہاں تک کہ ہمارا سب سے دور جانے والا خلائی جہاز وویجر 1 بھی ابھی تک قریب ترین ستارے تک کے فاصلے کا 0.1% بھی سفر نہیں کر سکا۔ ہمارا نظام شمسی یہ ایک بہت ہی بڑے ڈھانچے کے مجموعے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سورج ہماری کہکشاں ملکی وے میں سینکڑوں ارب ستاروں میں سے صرف ایک ستارہ ہے، اور ہماری کہکشاں کئی درجن کہکشاؤں پر مشتمل گروہ کا حصہ ہے جس سے لوکل گروپ کہا جاتا ہے۔ دوسری کہکشائیں شاید اور بھی بڑے مجموعوں میں شامل ہوں جنہیں گیلیکسی کلسٹرز کہا جاتا ہے۔ اب وہی چیز جو ارتھ کو سورج کے گرد مدار میں رکھتی ہے وہی بڑی بڑی کہکشاؤں کے گروہ کو بھی اکٹھا رکھتی ہے، یعنی سکل یعنی گریوٹی۔ یہ وہی سکل ہے جو جب آپ گیند کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو اسے واپس زمین پر گرا دیتی ہے۔ سکل ایک فورس ہے جو دو چیزوں کے درمیان کام کرتی ہے جن کا ماس ہوتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ چیزیں ایک گیند اور ارتھ ہوں یا دو کہکشائیں۔ اب اس کشش کی طاقت دو چیزوں پر منحصر ہوتی ہے۔ پہلا عامل دونوں چیزوں کا ماس ہے، یعنی اگر کسی بھی چیز کا ماس زیادہ ہو تو سکل کی طاقت بھی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کا ماس ایک گیند سے کہیں زیادہ ہے، اسی لیے آپ اور ارتھ کے درمیان سکل کی فورس گیند اور ارتھ کے درمیان سکل کی فورس سے زیادہ ہے، اور اسی لیے آپ کو ہوا میں اچھالنا گیند کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے۔ سکل چیزوں کے مرکز کے درمیان فاصلے پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جاتی ہیں سکل کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گیند ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر رکھی ہو، ارتھ کی سکل کی کشش اس گیند پر اصل میں تھوڑی کم ہوتی ہے جتنی وہی گیند سمندر کی سطح پر محسوس کرتی ہے، کیونکہ پہاڑ کی چوٹی ارتھ کے مرکز سے زیادہ دور ہے۔ اب یہ بہت ہی چھوٹا اثر ہے، 1% سے بھی کم فرق پڑتا ہے، کیونکہ سمندر کی سطح اور پہاڑ کی چوٹی کے درمیان فرق ارتھ کے مرکز تک فاصلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لیکن یہ تو صرف ارتھ پر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ خلا میں چیزیں واقعی بہت دور دور ہوتی ہیں۔ ارتھ تقریباً 93 ملین میل یعنی 150 ملین کلومیٹر سورج سے دور ہے۔ تو اگر سکل کمزور ہو جاتی ہے جب چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوں تو پھر سکل کو اگر یہ ڈھانچے اکٹھا رکھنے ہیں تو ان کا ماس بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ سورج کا ماس تقریباً 2 نونیلین کلوگرامز ہے، یعنی 10 کی طاقت 30، اور ملکی وے کہکشاں جس کا قطر تقریباً 1 کوئنٹلین کلومیٹرز ہے، اس کا ماس سورج کے ماس سے تقریباً 1.5 ٹریلین گنا زیادہ ہے۔ تو ان کے زیادہ ماسز کی وجہ سے ہماری ملکی وے کہکشاں اور ہمارا سب سے قریبی پڑوسی اینڈرومیڈا گلیکسی لوکل گروپ کی سب سے بڑی کہکشائیں لاکھوں لائٹ ایئرز کے فاصلے کے باوجود ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ حقیقت میں ہماری دونوں کہکشاؤں کے درمیان سکل اتنی مضبوط ہے کہ یہ ملکی وے اور اینڈرومیڈا گلیکسی کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہے، اور آخرکار یہ دونوں ٹکرائیں گی۔ لیکن یہاں آخرکار سے مراد ہے تقریباً 5 ملین سال بعد، اس لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوبارہ دیکھیں تو اس ویڈیو میں نے یہ بتایا کہ ارتھ نظام شمسی کا حصہ ہے اور ہمارا نظام شمسی ایک کہکشاں کا حصہ ہے، اور ہماری کہکشاں ایک گروہ کا حصہ ہے۔ کہکشاں کے گروہ، کہکشاں اور نظام شمسی سب ایک ہی فورس یعنی سکل سے اکٹھے بندھے ہوئے ہیں۔
سکل ایک فورس ہے جو ماس والے چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ کمزور ہو جاتی ہے اگر چیزوں کا ماس کم ہو یا وہ ایک دوسرے سے دور ہوں۔ دیکھنے کا شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔